بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین و سامعین، سہیل ملک آپ سے مخاطب ہے۔ آج کل جو سب سے مین ایشو زیر بحث ہے وہ ہے الیکشن فیبرری 8، اور بے شمار پارٹیوں نے ابھی تک اپنے امیدواروں کو فیلڈ میں نہیں اتارا، بالخصوص مسلم لیگ نواز جو سمجھا جاتا ہے پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے، اور پریڈکشن بھی ہو رہی ہے کہ آنے والے الیکشن میں شاید یہی اپنا حکومت بھی بنائیں، اور بقول حفیظ اللہ نیازی کے کہ اسٹیبلشمنٹ اس دفعہ نواز شریف کو منت کر کے لندن سے لائی ہے کہ جی ملک اب آپ ہی سنبھال سکتے ہیں، ریجن میں بھی ہم کمزور ہو گئے ہیں اور اندرونی طور پر بھی ہم کمزور ہو گئے ہیں۔ تو غالباً اسٹیبلشمنٹ یا جسے مقتدرہ کہہ لیں یا طاقتور حلقے کہہ لیں، وہ بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ نواز شریف کا بیانیہ تھا کہ ریجن میں اپنے ہمسایوں کے ساتھ بہتر تعلقات رکھنا، تو اس تناظر میں نواز شریف کا یہاں پہ ہونا، پھر الیکشن میں اچھے لوگوں کو سامنے لانا، اور پھر کچھ ایسے لوگ جو آبویسلی اسٹیبلشمنٹ بھی کچھ اپنے گھوڑے میدان میں اتارتی ہے، تو ان کے ساتھ بھی گٹھ جوڑ اور ان کے ساتھ الائنسز بنانا بھی غالباً وقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس طرح آج کل آئی پی پی، جسے کہا جا رہا ہے کہ 2018 والی پی ٹی آئی، جس طرح پی ٹی آئی پہ سہولت کاری کی گئی اراؤنڈ 10-11 سال، اسی طرح آئی پی پی کو بھی پروموٹ کیا جا رہا ہے، اور ظاہر ہے جی پھر ان لوگوں کو بھی ایڈجسٹ کرنا ہے۔ تو نون لیگ ان کے ساتھ جو مشاورت ہوئی ہے، مبینہ طور پہ یہی سمجھا جا رہا ہے کہ تقریباً پنجاب میں 7-8 سیٹوں پہ ان کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ ہو گئی ہے، اور 12-14 صوبائی اسمبلیوں میں۔ لاہور میں بھی غالباً 2 نام ان کے جو سامنے آ رہے ہیں، ایک علیم خان ہے اور دوسرے اون چودھری۔ اب اون چودھری کا نام لیا جا رہا ہے جی NA 128، جہاں پہ میاں نعمان کا نام پرپوز ہوا ہے، اور ابھی تک کوئی ایسی خبر نہیں ہے کہ ان کا نام ختم کر دیا گیا ہے، انہوں نے اپنی ورکنگ بھی شروع کر دی ہے۔ اس حلقے میں صوبائی امیدواروں کا نام ابھی سامنے آنا باقی ہے۔ باقی میاں نواز شریف صاحب کے لیے کچھ ان کے دوست مسائل پیدا کر رہے ہیں، اور ان کے اگینسٹ کچھ انبلیویبل پروپیگنڈا کر رہے ہیں، جس میں جاوید ہاشمی بھی اکثر سوشل میڈیا پہ اور دوستوں سے گپ شپ میں کرتے ہوئے بڑا افسوس ہوتا ہے۔ تو میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ جاوید ہاشمی وہ شخص ہے، جب وہ پی ٹی آئی میں گئے ان سے پہلے مرحومہ کلثوم نواز، سعد رفیق کی بیٹیوں نے، سعد رفیق نے، تمام لوگوں نے ان کی منت کی، پاؤں کو ہاتھ لگائے کہ نون لیگ کو نہ چھوڑ کے جائیں، لیکن وہ پی ٹی آئی میں چلے گئے، لائک اے بیڈ مائنڈ، اے بیڈ ڈسپوزیشن۔ تو میاں نواز شریف صاحب میں ایک چیز جو بہت اچھی ہے، میں سمجھتا ہوں بہت اعلیٰ ہے، وہ یہ ہے کہ وہ دغا باز، دھوکے باز کو اپنے قریب پہ نہیں آنے دیتے۔ وہ کلیم کیا کرتے تھے کہ میرا سب سے اچھا دوست چوہدری نثار ہے، لیکن چوہدری نثار نے دھرنے میں جو سازش کی 2014 میں، پھر نواز شریف کا دل ٹوٹ گیا، انہوں نے کہا جی نہیں، اب جیت ہو یا ہار ہو، چوہدری نثار ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے۔ میاں صاحب نے جس پہ بھی احسان کیا ہے نا، میاں صاحب اس کے شر سے نہیں بچ سکے، ثاقب نثار ہو، وہ محترم عمران خان ہوں، وہ جاوید ہاشمی ہو، وہ چوہدری نثار ہو، اینی ویز یہ میاں صاحب کی، لیکن اللہ تعالیٰ غالباً میاں صاحب کی مدد کرتا ہے، اور وہ پسند بھی کیے جاتے ہیں، شریف آدمی ہیں، بری سوچ نہیں رکھتے، گندے خیالات نہیں رکھتے، دوسروں کے بارے میں برا نہیں سوچتے۔ ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ بری دا ہیچٹ، کہ دوستی اور امن و بھائی چارہ پیدا کیا جائے۔
لیکن میں حیران ہوں کہ ابھی تک وہ اپنے امیدوار فائنل نہیں کر سکے. آئی پی پی کے ساتھ بھی گفتگو ہو گئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انہیں آج کی جو ڈسپیوٹیبل عدلیہ نہیں ہے، لائک ثاقب نثار، آصف سعید کوسٹا یا بندیال، انہیں لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن سے باعزت بری کیا ہے. اور انہوں نے کہا جی یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کسی بندے کو لائف ٹائم اس پہ بین لگا دیں. تو غالباً کل وہ اپنی سزا پوری 5 سال کی کر چکی ہیں نااہلی کی، اور آج سے وہ انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ بڑی سنجیدگی سے اس پہ غور و خوض کر رہے ہیں. اور میرا خیال ہے اگلے ایک دو روز میں ان کے سارے امیدواران جو ہے لاہور کے اور بالخصوص اور پنجاب کے اور پھر پاکستان بھر میں وہ منظر عام پہ آ جائیں گے. اور جتنی انہوں نے عرق ریزی کی ہے امیدواروں کے سلیکشن میں، بہت امید ہے کہ انشاءاللہ اس دفعہ وہ بہتر چوائس، بہتر عوام دوست امیدواروں کو فیلڈ میں اتاریں گے. اب تک اتنا ہی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. خدا حافظ.